ہم نے انہیں مختلف فلموں میں دنیا کو بچاتے یا تباہ کرتے دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں روبوٹ یہ سب اور بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے مرکز میں بنی نوع انسان نے ایک ذہین مشین کے طور پر پہلا روبوٹ بنایا، جسے لوگوں کی مدد کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ آج لوگ بہت سے مختلف کاموں اور صنعتوں کے لیے روبوٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی کام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور شاید اس کے لیے پہلے سے ہی ایک روبوٹ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کے کھانے سے لے کر آپ کے پہننے والے کپڑوں تک سب کچھ روبوٹ کے ذریعے آپ کے پاس لایا گیا ہوگا۔ So before getting started, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get more interesting videos. کیا آپ جانتے ہیں کہ روبوٹ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں؟ روبوٹ جس کا مطلب محنت ہے۔ روبوٹ کی اصطلاح لفظ روبوٹا سے نکلی ہے، جس کا مطلب مشقت، محنت یا جبری مشقت ہے۔ ان کے مقصد پر غور کرتے ہوئے یہ نام بدقسمتی سے درست ہو سکتا ہے۔ سپوتنک 1 خلا میں پہلا روبوٹ تھا جو USSR کے ذریعے 14 اکتوبر 1957 کو لانچ کیا گیا۔ سپوتنک 1 نے خلا میں بھیجے گئے پہلے روبوٹ کے طور پر تاریخ رقم کی۔ اسی دوران ناسا کا وائجر مشن نظام شمسی سے باہر روبوٹ بھیجنے والا پہلا مشن بن گیا۔ روبوٹکس نے پہلی بار 1980 میں کار انڈسٹری میں عروج حاصل کیا۔ اپنے ابتدائی مراحل میں روبوٹکس کی تقریباً 70% مانگ کار فیکٹریوں سے آتی تھی۔ اس صنعت کے لیے روبوٹ نے اسپوٹ ویلڈنگ، پینٹنگ اور ڈسپینسنگ جیسے کاموں کو سنبھالا۔ اس کے فوراً بعد لوگوں نے دوسرے شعبوں کے لیے روبوٹ کی صلاحیت کو پہچاننا شروع کر دیا، جو 1980 میں روبوٹکس کی عمر کا اشارہ دیتا ہے۔ صوفیہ شہریت حاصل کرنے والی پہلی روبوٹ ہے۔ 25 اکتوبر 2017 کو صوفیہ روبوٹ کو سعودی عرب سے شہریت ملی۔ اس سے سماجی انسان نما روبوٹ کو بھی شہریت دی گئی ہے۔ اور کوریا کے پاس پالتو بیٹھنے والا ایسا روبوٹ ہے جو آپ کے پیارے ساتھیوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے کہ جب آپ ان سے دور ہوں۔ اس کے اندر نصب اسمارٹ فون کی طاقت کے ذریعے یہ پیڈی نامی روبوٹ ریئل ٹائم میں پالتو جانوروں کے ساتھ بات چیت اور تعامل کر سکتا ہے۔ پیڈی ایک مقررہ شیڈول کے ذریعے آپ کے پالتو جانوروں کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، جیسا کہ میلز اور باتس وغیرہ۔ آخر کار یہ ہنگامی حالات جیسے آفات کا بھی جواب دیتا ہے۔ فولڈ میٹ ایک ایسا روبوٹ جو آپ کی لانڈری کو فولڈ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو لانڈری چھانٹنے سے نفرت کرتے ہیں۔ 2012 میں کیلیفورنیا میں قائم ایک کمپنی نے یہ روبوٹ تیار کیا جو $1000 میں آپ کی لانڈری ٹھیک کر سکتا ہے۔ تاہم موجودہ ماڈل ایک وقت میں صرف ایک لباس کو فولڈ کر سکتا ہے اور چھوٹی اشیاء جیسے ساکس اور چھوٹے لباس اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاتل روبوٹس کے خلاف مہم اب بھی جاری ہے۔ جنگی تنازعات کے درمیان بہت سے ممالک نے مسلح ڈرون تعینات کیے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو یہ ڈرون تباہی کے مکمل پروگرام شدہ ہتھیار بننے سے صرف چند قدم دور ہے۔ اس امکان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان دوست نے 2012 میں قاتل روبوٹس کے خلاف مہم شروع کی۔ اس کے بعد سے اسے 30 ممالک، 26 نوبل انعام یافتہ اور 4500 آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماہرین کی حمایت حاصل ہے۔ روبوٹ کی وجہ سے پہلی موت 1979 میں ہوئی تھی۔ 1979 میں ایک روبوٹ نے پرزہ جات حاصل کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور 25 سالہ فورڈ موٹر ورکر روبوٹ ولیمز کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس اسمبلی لائن ورکر کی موت تاریخ میں پہلی روبوٹ ہلاکت تھی۔ 2017 میں ایک چائنیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس انجینئر نے ایک روبوٹ سے شادی کی جسے اس نے خود بنایا تھا۔ اپنے لیے عورت تلاش کرتے کرتے 31 سالہ جونگ نے 2 ماہ کی ڈیٹنگ کے بعد اپنے روبوٹ جیا سے شادی کر لی۔ اگرچہ قانون کے مطابق اس شادی کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن جوڑے نے اپنے اتحاد کو منانے کے لیے روایتی چینی شادی کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جاپانی حکومت اپنے بجٹ کا 1/3 حصہ بوڑھوں کی دیکھ بھال کرنے والے روبوٹس پر خرچ کرتی ہے۔ اس وقت جاپان کی 25% آبادی کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ سال 2065 تک یہ 40% تک بڑھنے کا امکان ہے۔ جاپانی کمپنی فینک 30 دن تک بغیر نگرانی کے چل سکتی ہے۔
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جاپانی قدر کی کارکردگی دنیا میں اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ آٹومیشن کمپنی اسے اگلے درجے تک لے جاتی ہے۔ 2001 سے فینک نے روبوٹ مینوفیکچرنگ کا استعمال کیا ہے، جو کمپنی کو ایک وقت میں 30 دن تک انسانی اثر و رسوخ کے بغیر آسانی سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پہلا روبوٹ کچن 2020 میں ریلیز ہوا۔ 2020 میں مولے تجارتی استعمال کے لیے اپنا روبوٹک کچن شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مولے کے روبوٹک کچن میں روبوٹک ہتھیار، ایک اوون، سٹوو اور یونٹ ٹچ سکرین شامل ہے، جو کچھ ہی وقت میں کھانے کو تیار کر سکتے ہیں۔ جینکن ایک ناقابل شکست راک پیپر سیزر والا روبوٹ ہے۔ تیز رفتار شناخت اور رد عمل کا استعمال کرتے ہوئے جینکن کے پاس تمام راک پیپر سیزر میچز کے لیے جیت کی شرح 100% ہے۔ جینکن نے یہ روبوٹ 2012 میں یونیورسٹی آف ٹوکیو کے ذریعے جاری کیا تھا۔ ایک خاتون روبوٹ کے لیے مناسب اصطلاح گائنوئڈ ہے، جبکہ روبوٹس تکنیکی طور پر جنس کے بغیر ہوتے ہیں۔ اینڈرائڈ سے مراد صرف مرد پیش کرنے والا روبوٹ ہے۔ روبوٹک مصنوعی اعضاء دماغ کے سگنل پڑھ سکتے ہیں۔ طبی میدان میں روبوٹک مصنوعی اعضاء کھوئے ہوئے اور دیگر معذوریوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں لوگوں کی مدد کرنے کا ایک نیا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ بے میکس مستقبل میں ایک حقیقت بن سکتا ہے، جو سب سے مشہور اینیمیٹڈ فلموں میں سے ایک بگ ہیرو ہے، جس کی دنیا بھر میں $657.8 ملین کی سیل ہے۔ فلم کا عنوان بگ ہیرو بے میکس ہے، ایک ایسا پیارا روبوٹ جو صحت کے لیے کسی بھی مسئلے کی تشخیص کر سکتا ہے۔ حقیقی زندگی میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ روبوٹ مستقبل میں ڈاکٹروں سے بہتر صحت کے مسائل کی تشخیص کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک روبوٹ ابھی تک میڈیکل سرجنز کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جبکہ روبوٹس نے میڈیسنز میں اپنا راستہ بنا لیا ہے، لیکن ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے جو سرجیکل پروسیجر کر سکے۔ ایسیمو دنیا کا مہنگا ترین روبوٹ ہے، جس کی قیمت $2.5 ملین ہے۔ 2014 تک ایسیمو نے اشاروں کی زبان سیکھی ہے۔ سب سے پہلے نیو یارک کے بین الاقوامی آٹو شو میں اس کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر کمپیوٹرائزڈ روبوٹ کی آوازیں خواتین کی ہوتی ہیں؟ عام طور پر کمپیوٹرائزڈ آوازوں کو ہمدردی اور نگہداشت کی نقل تیار کرنے کے لیے فیمیل وائس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جاپان نے دوڑنے والوں کے لیے ایک ٹومیٹو روبوٹ ایجاد کیا ہے۔ ٹومیٹن ایک بیگ والا روبوٹ ہے جو آپ کو ٹماٹر کھلاتا ہے۔ یہ روبوٹ کاگوم نے 2015 میں ایجاد کیا تھا، جو دوڑنے والوں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ چلتے پھرتے غذائیت حاصل کر سکیں۔ کچھ ٹیک موگوز کو روبوفوبیا ہوتا ہے۔ اپنے پیشوں کے باوجود ایلون مسک اور بل گیٹس جیسے ٹیک موگوز کو روبوفوبیا نامی بیماری ہے۔ ڈرونز، روبوٹس جیسے مکینکس اور مصنوعی ذہانت کے خوف سے مخصوص یہ عارضہ مشین سے پیدا ہونے والی پریشانی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک روبوٹک گاڑی نے انٹارکٹیکا کی گہرائیوں کا جائزہ لیا۔ 2019 میں جیورجیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے انجینئرز اور سائنسدانوں کے ایک گروپ نے ایک روبوٹ لانچ کیا، جس نے انٹارکٹیکا میں روس آئس شیلف کی گہرائیوں کو تلاش کیا۔ برف میں 12 انچ قطر کا سوراخ کاٹنے کے بعد اس نے سمندری فرش میں 500 میٹر کا سفر کیا۔ آخر کار اس نے اس رجحان کا انکشاف کیا جس نے روس آئس شیلف کو گرمیوں میں تیزی سے پگھلایا تھا۔ روبوٹ نے دریافت کیا کہ برف کی شیلف سمندری گرمی کی وجہ سے سورج کی روشنی سے گرمی کے موسم میں اوپری سمندر کو گرم کرنے کی وجہ سے تیزی سے پگھلتی ہے۔ جاپان نے ریچھ کی شکل کا روبوٹ بھی ایجاد کیا ہے، جس میں دیوقامت ہتھیار ہیں۔ ایک جاپانی کمپنی کی طرف سے تیار کردہ روبوٹ کے پاس اتنے مضبوط بازو ہیں جو انسان کو زمین سے اٹھا سکتے ہیں، تاہم یہ اپنی طاقت کو بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان کے گھروں میں بزرگوں کی مدد کرتا ہے۔ روبوٹ کسان جلد ہی زرعی صنعت کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بیج لگانے، گھاس نکالنے اور پانی کے پودوں کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ فارم بوٹ ممکنہ طور پر کسانوں کو کھیتوں میں جانے کی ضرورت کو ختم کر سکتا ہے۔ شکاگو پر مبنی اس ایجاد کا مقصد دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے عالمی خوراک کی طلب میں 60% اضافے کو پورا کرنا ہے۔ ریپٹر نامی روبوٹ انسان سے دوگنا تیز دوڑ سکتا ہے۔ 2014 میں کورین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ریپٹر نامی ایک سپرنٹنگ روبوٹ بنایا۔
जो 46 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। जापान ने एक ऐसा रोबोट भी तैयार कर लिया है जो आपके दांत साफ कर सकता है। 2019 में वसीडा यूनिवर्सिटी ऑफ जेनिक्स कंपनी के प्रोफेसर ने एक रोबोटिक माउथ पीस की तरह टूथब्रश बनाया। इक्तसादी तौर पर मुंह के तमाम हिस्सों तक पहुंचने के लिए बनाए गए इस रोबोट में छोटी छोटी मोटरें लगाई गई हैं ताकि बूढ़े और मजदूर अफराद अपने दांत साफ कर सकें। चाहे आप इनसे डरें या ना डरें, इससे इनकार नहीं कि रोबोट हमें एक उम्मीद अफजा मुस्तकबिल दे सकते हैं। अगरचे ये एक नामालूम तौर पर महंगा हो सकता है, लेकिन आज दुनिया को दरपेश बेशतर जद्दोजहद को हल करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी तहकीक और फंडिंग के साथ रोबोट के इम्कानात अमली तौर पर लामतनाही हैं। So friends, I hope you like this video. Make sure to subscribe before you go. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।